فقط ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی ساعتوں سے، برکتوں سے، بخششوں سے، عشرہ دخول جنت کی ساعتوں سے ہم مستفیض اور مستنیر ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے معتکفین ہیں، بالخصوص اعتکاف کرنے والے جتنے ہیں، ان تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے تمام تر اعمال اپنی بارگاہ میں فقط اپنے فضل و کرم سے شان رحیمی، ستاری اور غفاری کے سبب قبول اور مقبول فرمائے۔ عشرہ آخر میں، ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہم موجود ہیں، اور آخری عشرے میں ہر مسجد میں اللہ کے نیک بندے اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں، اور یہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے لیکن ہر ایک پہ ضروری نہیں ہے۔ چند افراد اگر مسجد میں بیٹھ جائیں تو سب سے یہ ذمہ اٹھ جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے جو معتکفین بیٹھتے ہیں ان کی عبادتوں میں ہمارا حصہ بھی ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی ہوتا ہے، لہذا اپنی خدمات میں بھی ان کا حصہ شامل کیا کیجیے۔ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اور اکابرین امت کی نگاہ میں معتکفین کی کیا حیثیت ہے اور معتکفین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ بیان کرتے ہوئے فتاوی عالمگیری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اما محاسن الاعتکاف فظاہر، اعتکاف کے اتنے محاسن اور اتنی برکات ہیں جو بالکل ظاہر ہیں، اس کو سمجھنے یا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیہ تسلیم المعتکف کلیتہ الی عبادت اللہ تعالی فی طلب الزلفیٰ، اور انہی عبادتوں میں سے اور انہی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اعتکاف کے ذریعے معتکف اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ کوئی دوسرا تیسرا کام ہی نہیں ہوتا۔ سونے سے پہلے وہ عبادت کرے گا، سو کر اٹھ کے عبادت کرے گا، کھانے سے پہلے عبادت کرے گا، افطار کے بعد عبادت کرے گا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ان چند دنوں کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کمال ہے اور یہ بہت بڑی حسن خوبی ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَبْعِيدِ النَّفْسِ عَنْ مَشَاغِلِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ مَانِعَةٌ عَمَّا يَسْتَوْجِبُ الْعَبْدُ مِنَ الْقُرْبَى، اور ایک تو یہ ہے کہ معتکف اپنے آپ کو ان 10 دنوں کے لیے خالص اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ معتکف ان 10 دنوں میں مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے دنیا اور دنیا داری سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اور جب دنیا اور دنیا داری سے دور ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر اچھا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان عمل خیر کرنا چاہتا ہے لیکن دنیا داری کے بعض معمولات اس کے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن معتکف کے لیے ہر طرح کا نیک عمل آسان کر دیا جاتا ہے۔
اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا اور دنیا داری سے دور کر دیتا ہے، اور یہی دنیا اور دنیا داری انسان کو رب کے قرب سے دور کر دینے والی چیز ہے۔ تو جب یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں تو وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ دو خوبی، اور پھر فرمایا وَإِسْتِغْرَاقِ الْمُعْتَكِفِ أَوْقَاتَهُ فِي الصَّلَاةِ إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا۔ اور تیسری اور اہم خوبی یہ ہے کہ معتکف جتنی دیر جتنے دنوں تک مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں یا حکمی لحاظ سے وہ نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھنا بھی نماز ہے اور نماز کا انتظار بھی نماز ہے۔ تو معتکف اور کوئی دوسرا تیسرا کام تو کر نہیں رہا ہوتا، وہ مسجد میں بیٹھا ہے فقط اس لیے وہ نماز پڑھے گا۔ اب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو پھر اگلی نماز کا وہ انتظار کرے گا۔ تو جیسے نماز پڑھنا نماز ہے، ویسی اگلی نمازوں کا خالصتاً انتظار کرنا بھی نماز ہے۔ تو معتکف اپنے ان 10 دنوں میں خالصتاً یا تو حکماً یا صحیح طور پر حقیقتاً یا حکماً وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نماز میں گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتی، حقیقی معنوں میں معتکفین کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اصل میں کسی بھی چیز کی اہمیت معلوم ہو تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے نا۔ تو جنہیں قدر ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اعتکاف میں کیا لذت ہے اور اعتکاف میں کیا مزہ ہے، اعتکاف میں کیا خوبی ہے، اعتکاف میں کیا کمال ہے۔ جو جانتے ہیں تو وہ اعتکاف کرتے ہیں، اور جو دور ہیں دنیا داری میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو انہوں نے کبھی اعتکاف کی خوبی کی طرف سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ 3 خوبیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک خوبی کمال کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ ہر وقت نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ الْأَصْلِيَ مِنْ شَرْعِيَّتِهِ انتظار الصلاة بالجماعات۔ اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد اصلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور نمازوں کا انتظار کرنا ہے۔ یہ معتکف کے لیے سب سے پہلا کام جو ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ معتکف یعنی اعتکاف کا مقصد اصلی یہ ہے کہ وہ با جماعت نمازوں کا التزام کرے لازمی طور پر۔ اور پھر فرمایا اب چونکہ معتکف مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے گرا دیتا ہے، دنیا اور دنیا داری سے دور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مزید رب کا قرب اسے ملتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نمازوں میں گزر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ ان فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے جو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے ہوتے، فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَتَشْبِيهُ الْمُعْتَكِفِ نَفْسَهُ بِمَنْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں کرتے، اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہی عمل کرتے ہیں۔ وَبِالَّذِينَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ اور فرشتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فرشتے اللہ کی عبادت رات اور دن کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادتوں سے تھکتے نہیں ہیں۔ تو علماء نے فرمایا، اکابرین امت نے فرمایا کہ جو صفات قرآن مجید میں فرشتوں کی بیان کی گئی ہے، معتکف ان 10 دنوں میں انہی صفات کا حامل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا اور ہمہ وقت اللہ کی تسبیح اور تہلیل میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ تو ہے اکابرین امت کی نگاہ میں
معتکف کا کمال اور معتکف کا مقام و مرتبہ۔ اب اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انہوں نے کہا کہ معتکف اپنے آپ کو دنیا اور دنیا داری سے دور کر دیتا ہے، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اکابرین امت نے معتکفین کو جس مقام پر رکھا ہے، جس نگاہ سے دیکھا ہے، ہر زمانے میں اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو ایسا ہی بنائے۔ اب اگر وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، چند ہر گھنٹے کے بعد دو چار دوست اس کے خیمے میں چلے آ رہے ہیں، یا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے اپنے تمام روابط رکھے گا، تو وہ یہاں پہ بیٹھنے کے باوجود یہاں نہ بیٹھا ہوگا، وہ تو ساری دنیا میں سیر کر رہا ہوگا۔ تو وہ اپنے آپ کو دنیا اور دنیا داری سے دور نہ کر سکے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان چیزوں کو، دنیا اور دنیا داری سے تعلق رکھنے والے جتنے سامان و آلات ہیں، انہیں دور کر کے مسجد میں بیٹھے، پھر اعتکاف کا مزہ آئے گا۔ لہذا اب اکابرین امت نے تو معتکف کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی اور فرمایا کہ معتکف ان 10 دنوں تک ان فرشتوں کی طرح ہوتا ہے جو کوئی گناہ نہیں کر رہے ہوتے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادتوں میں، تسبیح اور تحلیل میں گزرتا ہے۔ تو اب دو ہی باتیں ہیں، ہر معتکف اپنے آپ کو اکابرین امت کی یہ نظر دیکھیں اور اپنے آپ کو اس نظر پہ پرکھیں۔ اگر وہ واقعی ایسے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور اگر وہ واقعی اب تک ایسا نہ بن سکے تو پھر ایسا بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اکابرین امت نے معتکفین کو ایسا ہی دیکھا ہے، تو پھر معتکف کو چاہیے اپنے آپ کو ایسا ہی بنے، بالکل ایسے ہی جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، فقہ حنفی کے امام ہیں، کہیں سے گزر رہے تھے، ایک نے دوسرے کو دیکھا اور ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا انہیں جانتے ہو یہ کون ہیں؟ تو کہا جانتا تو نہیں۔ کہ یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ امام اعظم کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ آپ اس وقت راتوں میں عبادتوں کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے تھے۔ فوراً خیال آیا کہ یا تو یہ بندہ خود اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوگا، یا اللہ نے اس کی زبان سے کہلوایا ہے اور مجھے سنایا ہے کہ اے ابو حنیفہ تم بہت اچھے ہو، تمہیں چاہیے تم عبادت بھی کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جب لوگوں کی زبان سے یہ سنا کہ یہ ابو حنیفہ تو رات بھر عبادت کرتے ہیں، تو سوچنے لگے میں تو رات بھر عبادت نہیں کرتا ہوں، لیکن جب لوگ میرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں تو اب مجھے بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو پھر زندگی بھر راتوں میں عبادت کرتے رہے، اور 30 سال تک آپ کا معمول رہا روزانہ رات میں نماز پڑھتے ہوئے ایک قرآن ختم کیا فرماتے تھے، ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ تو جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی زبان سے جو سنا، صحیح معنوں میں آپ ایسے نہیں تھے تو آپ ایسے بنے نا۔ ایسے ہی معتکفین کو چاہیے، جب اکابرین امت نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، تو کوشش کیجئے اپنے اعمال کو، ظاہر و باطن کو سنواریں، سدھاریں، پاکیزہ کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ ان فرشتوں کی صفات آپ کے اندر بھی آئے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی آتا ہے نا، کسی نے آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا اور آپ حافظ نہیں تھے، تو کہنے لگے کہ اس نے لکھ دیا ہے، اب یہ جھوٹا ہو جائے گا، یا پھر لوگوں کا حسن ظن یہ ہے کہ میں حافظ ہوں، حالانکہ میں حافظ تو نہیں ہوں، تو اب مجھے حفظ کر لینا چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے، تراویح میں سناتے، ایک پارہ حفظ کرتے، تراویح میں سناتے، حتیٰ کہ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر آپ پورے حافظ قرآن بھی ہو گئے۔ تو یہ اکابرین امت نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے اگر ہو تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے، یا اس کی زبان سے اللہ کہلواتا ہے، تمہیں سناتا ہے
کہ تم ایسے ہو، اگر نہیں ہو تو پھر بنو، اس لیے کہ رب چاہتا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ۔ لہذا اکابرین امت نے جب معتکفین کو یہ کہا کہ وہ فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، اب اگر نہیں ہیں تو بننے کی کوشش کیجئے، تاکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کا ظاہر و باطن پاک ستھرا ہو جائے، مزکہ اور مصفہ ہو جائے، یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ ذکر و اذکار میں لگے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کے صدقے ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔